رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول محمد يا سادات أصحاب الدستور ولا شاء الله فعز حسن شيخ محمد عبد الطريقة والصحبة والخير في الجمعية اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا الْخَيْرَ یا ایھا الذین آمنوا وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا۔ اللہ عز و جل ہمیں نیک کام کرنے کے لیے کہتا ہے، اچھے کام کرنے سے دور نہ رہیں۔ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اچھائی پاتے ہیں، اور جو برے کام کرتے ہیں برائی پاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ایک آیت بھی ہے جس میں وہ کہتا ہے جو لوگ بد عمل کرتے ہیں وہ اس کی سزا اس دنیا میں بھی پاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو یہ نہ سوچیں کہ برے عمل کرنے سے آپ کو کوئی آرام مل رہا ہے یا سکون مل رہا ہے۔ ایسا انسان جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، اور نہ ہی وہ اس کی برکت پائے گا اور نہ ہی اس سے کچھ اچھائی آئے گی، وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ رزق جو کمایا جاتا ہے کام کرنے سے، حلال طریقے سے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ برکت بھرا ہوگا اور وہ انسان برکت میں جیے گا۔ تو آج کل کے لوگ ان میں لالچ ہے، لالچ ہمیشہ سے ہے، لیکن آج کل کے لوگ زیادہ لالچی ہیں۔ وہ دوسروں کے مال کو دیکھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی نقصان دائق بن جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ اللہ معاف کرے۔ تو مطمئن ہونا ایک بڑا احسان ہے اللہ عز و جل کا۔ یہ کہا جاتا ہے القناعۃ کنز اللہ یفنیٰ، اطمینان سب سے بڑا خزانہ ہے۔ جب اطمینان ہوتا ہے تو ایک انسان تھوڑے میں بھی گزارا کر سکتا ہے اور سکون اور آرام سے رہتا ہے۔ جب اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ لالچ کا الٹا۔ جیسے کہ لالچ بے شرمی بنتی جاتی ہے، اسی طرح سے اطمینان خوبصورتی بنتا جاتا ہے۔ نفس ہمیشہ زیادہ چاہے گی، چاہے آپ اس کو کتنا بھی دے دیں، ہمیشہ ہی زیادہ چاہتی رہے گی، اور زیادہ اور زیادہ۔ جو خود کو قابو میں رکھتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں تھوڑے سے، وہ سکون میں رہتے ہیں۔ نہیں تو وہ کہتی ہے مجھے اور زیادہ دو، اور زیادہ دو۔ چاہے آپ کتنا بھی تیل آگ میں ڈال دیں، ڈیزل یا جو بھی، وہ کبھی بھی نہ نہیں کہے گی، وہ جلتی ہی رہے گی۔ لیکن جب اطمینان ہوتا ہے تو تھوڑے سے بھی ایک انسان برکت بھی پاتا ہے اور سکون سے بھی رہتا ہے، اور دوسروں کے مال اور جائیداد کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اس کے لیے لالچی نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل نے بنی آدم کو، انسان کو بنایا اور ہمیں نفس دی۔ اگر ایک انسان اس نفس کو قابو میں نہیں رکھتا، آپ کہیں بھی ہوں، نفس ویسی ہی رہتی ہے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، مومن ہو یا فاسق ہو، یہ برابر ہے۔ تو اپنی نفس کی نہ سنیں، اس کو قابو میں رکھنا سیکھیں۔ ہر وقت ہوشیار رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آخر اچھا نہ ہو۔ اس دنیا میں بھی ایک انسان سکون سے نہیں ہوگا، آپ سکون سے نہیں ہوں گے،
اور آخرت میں بھی آپ سکون سے نہیں ہوں گے۔ کچھ راز ہیں جو اللہ عز و جل نے لوگوں کو دیے ہیں، تو اگر آپ وہ پکڑ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان رہے گی۔ راز سے مطلب یہ کھلی چیز ہے، صاف ہے، کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے، لیکن ہے یہ راز بالکل ویسے ہی جیسے کہ انسان تھوڑے میں گزارا کر سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی حکمت سے ہے اور اس کی مرضی سے۔ جب وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، یہ صاف ہے، اور یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے یہ راز جیسا لگتا ہے، اس کا اور کوئی سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں لوگوں کو دی گئی ہیں اور بتائی گئی ہیں، خاص کر مسلمانوں کو، وہ ایسے راز ہیں کہ اگر ان کو مانا جائے تو انسان خوبصورتی تک پہنچے گا۔ جو اس کو نہیں مانتے وہ کہیں گے کہ میں نے ایسا کیا اور ایسا نہیں ہوا، تو پھر وہ اللہ سے سوال جواب کریں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کر پائے تو اس کا مطلب آپ میں کچھ کمی تھی جو یہ نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی چیز جس کی کمی ہے وہ ہے برے ادب۔ اللہ سے سوال جواب کرنا، یہ دونوں بیوقوفی ہے اور بے ادبی ہے۔ کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی جس کی وجہ سے آپ کے لیے یہ نہیں ہوا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اچھے ادب سے اور صحیح راستے سے نہ بھٹکائے، اللہ ہمارے ایمان میں قوت عطا فرمائے انشاءاللہ۔